بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، کینسر اویئرنیس کیمپین ہماری چل رہی ہے۔ کینسر کے متعلق انتہائی مفید سیشنز جو ہے وہ آپ نے پہلے بھی دیکھے ہیں، اور یہ ایک اور سیشن لے کر ہم آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ پروسٹیٹ کینسر کے اوپر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر سید نجیب نعمت اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کنسلٹنٹ آنکولوجسٹ ہیں SIUT کے اندر، اور اس کے علاوہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل میں بھی آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اداروں کے اندر آپ کی خدمات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ اور پروسٹیٹ کینسر کے حوالے سے ہم آج جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ وعلیکم السلام، شکریہ بہت بہت اس موقع کو فراہم کرنے کا۔ سب سے پہلے کہ یہ کہ پروسٹیٹ گلینڈ ہے کیا، ٹھیک ہے نا۔ پروسٹیٹ گلینڈ مردوں میں مثانے کے نیچے جو پیشاب کی نالی ہوتی ہے اس کے گرد لپیٹا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عمر کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی ہے اور یہ بڑھنے لگتا ہے۔ تو جب یہ بڑھتا ہے تو پیشاب کی نالی سکڑنے لگتی ہے، اور مریض کو پیشاب بار بار آنا، دھار ہلکی ہونا، رات کو بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا، یہ علامات آتی ہیں۔ اچھا، جو پروسٹیٹ بڑھتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک عمر کے ساتھ بڑھنا جو عام ایک روٹین ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ کینسر ہے۔ یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جی کینسر ہو رہا ہے یا یہ کسی اور وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے جس مریض کو علامات ہوتی ہیں اس کے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک ٹیسٹ بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے PSA، سیرم PSA۔ پروسٹیٹ کینسر کے مریضوں میں PSA رائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک لیول ہوتا ہے اس کا؟ ہاں، اس کا ایک لیول ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ پروسٹیٹ کینسر ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جی اگر مریض کو پیشاب کی تکلیف ہو رہی ہے تو اس راستے کو کھولنے کے لیے یورولوجسٹ یا سرجن جو ہوتے ہیں اس بیماری کے، وہ TURP کرتے ہیں، یعنی پیشاب کی جگہ سے راستہ بناتے ہیں دوبارہ سے، اور اس میں جو ٹیشو آتا ہے اس کو ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں کہ جی اس میں کینسر ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ یہ دو چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جی مریض کو کینسر ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی کینسر ہو سکتا ہے، اور ہمیں TURP میں کچھ نہیں آتا یا مریض کو زیادہ علامات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ پروسٹیٹ کینسر ہو سکتا ہے، تو پھر پروسٹیٹ کی بایوپسی کی جاتی ہے۔ پروسٹیٹ کی بایوپسی میں کوئی آپریشن نہیں ہوتا، یہ سوئی کا ٹیسٹ ہے، جس سے سوئی سے پروسٹیٹ گلینڈ کے کچھ سیمپلز لیے جاتے ہیں، وہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس میں اگر کینسر آئے تو پھر ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ جی یہ پروسٹیٹ کینسر کا مریض ہے۔ ٹھیک، نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ جی یہ مرض تو صحیح ہے، لیکن اب اس کا اسٹیج کیا ہوگا۔ ہمیشہ کینسر میں پہلے ڈائگنوسس ہوتی ہے، پھر اسٹیجنگ ہوتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس بیماری میں۔ ٹھیک ہے، آیا یہ پروسٹیٹ تک محدود ہے یا پروسٹیٹ سے باہر نکل گیا ہے، اس کے اراؤنڈ غدود میں چلا گیا ہے، یا یہ جسم میں پھیل گیا، عام طور پہ یہ ہڈیوں میں پھیلتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں، جس کے لیے CT اسکین، MRI، بون اسکین، یہ ٹیسٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ جی اسٹیج کیا ہے مریض کا۔ ٹھیک ہے۔ جو بہت ارلی اسٹیج کا پیشنٹ ہوتا ہے، جیسے لو رسک کہتے ہیں ہم، جی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کی لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہے، کیونکہ یہ بوڑھوں کا مرض ہے عام طور پہ 60، 70، 80 سال میں۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ مریض کی کنڈیشن کیسی ہے اور مریض کی لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کینسر اتنا ہلکا کینسر ہو کہ ہم نے ڈائگنوز تو کر لیا، لیکن مریض کی زندگی کے دوران وہ اس کو تنگ نہ کرے۔ تو ہم بھی اس کو کیوں تنگ کریں؟ ٹھیک ہے نا، بلا وجہ مریض کو تکلیف ہوتی ہے علاج سے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت امریکہ اور یورپ میں جو لوگ طبعی موت مرتے ہیں ان کا بھی پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جی جو لوگ لمبی عمر کے بعد مرتے ہیں ان کے پروسٹیٹ میں بعض وقت کینسر ہوتا ہے، جنہوں نے زندگی بھر اس کو تنگ نہیں کیا ہوتا۔ تو اس لیے کینسر میں دیکھنا پڑتا ہے کہ جی یہ کینسر مریض کو تنگ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر مریض کو کینسر تنگ کرے گا تو بھی ہم بھی اس کو تنگ کریں گے۔ اگر مریض کو کینسر تنگ نہیں کرے گا اس کی زندگی میں تو ہم اس کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی جب بھی وہ پرابلم کرے ہم اس کا علاج کریں۔ تو یہ تو ہو گیا لو رسک۔ جو درمیانے رسک کے مریض ہوتے ہیں
ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپریشن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اگر مریض اس قابل ہے کہ آپریشن ہو سکتا ہے طبی لحاظ سے, اور کینسر اس قابل ہے کہ اس کو نکالا جا سکے, صحیح, تو آپریشن کر کے اس کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک. اس کا آپریشن کا جو ہے سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جی پیشاب کا کنٹرول کچھ عرصے کے لیے ختم ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ مریض دوبارہ سے وہ حاصل کر لیتا ہے پریکٹس سے. اگر اس اسٹیج سے بھی بیماری باہر نکل گئی, ہائی رسک ہو گیا لیکن لوکلائز, ابھی پھیلا نہیں ہے, تو ہم اس کو شعاؤں سے, ریڈیشن سے ختم کرتے ہیں. شعائیں ایک طریقہ علاج ہے کینسر کا, جس میں جیسے ایکس رے کی مشین ہوتی ہے, ہاں ریڈیشن تھراپی, ان سے جو ہے بیماری کو ختم کرتے ہیں, ساتھ میں کچھ ہارمونل ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 علاج ہو گئے بیماری کو ختم کرنے, 2 علاج بیماری کو ختم کرنے. اگر بیماری پھیلی ہوئی ہے, جیسے ہڈیوں میں چلی گئی, پھیپھڑوں میں چلی گئی, تو پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے پھر ہارمونل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو کینسر ہے پروسٹیٹ کا ہے, یہ مردانہ ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون, جی, اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اوکے. تو ہمیں اس کے سورس کو ختم کرنا ہوتا ہے, یا تو انجیکشن کے ذریعے اس کو بند کریں اس کے پروڈکشن کو, یا آپریشن کے ذریعے اس کے پروڈکشن کو کم کریں. اس سے بیماری کنٹرول میں آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ہم مزید کچھ دوائیں دیتے ہیں تاکہ وہ مزید کنٹرول میں رہے. اور یہ جو PSA کا ٹیسٹ ہے, پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن بلڈ میں, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جی ہمارا علاج کام کر رہا ہے یا فیل ہو گیا. جب تک وہ نیچے جا رہا ہے اس کا مطلب بہتر ہے. جہاں یہ اوپر ہوا وہاں ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی کچھ گڑبڑ ہے, بیماری دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, اس کو دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار ہے علاج کا پروسٹیٹ کینسر. ڈاکٹر صاحب ایک ریکویسٹ یہ بھی کروں گا میں آپ سے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, ہمارے جو ناظرین ہیں, ان کو ان کے گھر میں اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کا, تو ان کو کب ان کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے آپ والی بات, کہ اب جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس, اچھے ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ والد کو یا والدہ کو, یا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, لیکن اگر کسی کے گھر میں ہو رہا ہے, یا پھر آپ نے ایک تو چیز بتائی کہ نوجوانوں میں بہت کم ہوتا ہے, لیکن اگر انفارچونیٹلی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, تو نوجوان کو بھی اگر ہو رہا ہے اپنے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات, تو کیسے جو ہے وہ سیلف ڈائگنوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, پروسٹیٹ کینسر کو ڈائگنوز کرنا, ایک تو یہی میں نے جیسے بتایا کہ جی پیشاب کی دھار میں پرابلم ہو یا فریکوینسی بڑھ جائے. دوسرا ہے کہ کبھی کبھی پیشاب میں خون آئے تو بھی یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ پروسٹیٹ کینسر ہو سکتا ہے. جب بیماری لیٹ اسٹیج کی ہو جاتی ہے اور ہڈیوں میں پھیل جاتی ہے, تب مریض جو ہے وہ پیشاب کے سمٹم سے نہیں آتے, ہڈیوں کے درد کی وجہ سے آتے ہیں. اور جب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ہم تو پتہ لگتا ہے کہ جی پروسٹیٹ کینسر ہے جو پھیل گیا. تو اس لیے پروسٹیٹ کینسر کو ارلی اسٹیج میں پکڑنا ذرا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, علامات نہیں ہے بڑی کوئی. ہاں, ایک چیز ہوتی ہے اسکریننگ. اسکریننگ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کینسر کو کسی ٹیسٹ کے ذریعے ارلی اسٹیج میں پکڑ سکتے ہیں یا نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ بریسٹ کینسر میں میموگرام ہوتا ہے. بالکل. اس سے آپ بہت ارلی اسٹیج میں بریسٹ کینسر پکڑ لیتے ہیں, ایون اسٹیج 0 میں. رائٹ. پروسٹیٹ کینسر میں 2 چیزیں ہیں, ایک PSA کا ٹیسٹ اور ایک معائنہ پروسٹیٹ کا جو پخانے کی جگہ سے کیا جاتا ہے. اوکے. اس سے آپ پروسٹیٹ کینسر کو ارلی پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں کہ جی یہ ہر سال کرنا چاہیے, اور اگر مریض کا PSA بڑا ہو یا کچھ چیز نظر آئے تو ٹیسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں کہ جی ہم بلا وجہ کینسر ڈائگنوز کریں گے جس کا مریض کو فائدہ نہیں ہوگا اور علاج کا نقصان ہوگا اور شاید پریشان ہو جائے. تو یہ کنٹروورشل چیز ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کرنا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے. رائٹ. آل رائٹ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے انتہائی قیمتی اور مفید معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی, ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. بہت بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر سید نجیب نعمت اللہ کے, انہوں نے ہمارا اس ایپیسوڈ کے اندر ہمارے ساتھ اتنی قیمتی معلومات شیئر کی, اور تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.